السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ پہ ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلے سال آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہ حکم برقرار رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشوراء کے علاوہ کسی دن اور رمضان کے سوا کسی مہینے کو افضل سمجھ کے روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس اجر کو پانے کے لیے 10 محرم کا روزہ رکھیں اور اس کو 9 یا 11 سے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ملا لیں۔ لیکن اگر ہم صرف 10 محرم کا روزہ یعنی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں تو بھی اس کا اجر ہوگا۔ اس کے علاوہ محرم کی 6 فضیلتیں اور بھی ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ کائنات بنتے ہی اللہ تعالیٰ نے محرم کو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک کر دیا، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں آتا ہے۔ محرم کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محرم کے روزے رکھنا پسند تھا۔ اس کے علاوہ 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اس لیے یہود یہ دن یوم نجات اور یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں۔ عاشوراء یعنی 10 محرم کو صرف ایک روزہ رکھنے سے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کو روزہ رکھنے کا عزم فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے اسلامی تاریخ کا بھی آغاز محرم سے فرمایا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو جنت کے 2 نوجوان باغ نبوت کے خوشبودار پھول سیدنا حسین کی شہادت کا سانحہ بھی پیش آتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حسن و حسین سرخ قمیضیں پہنے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ان دونوں کو لے کر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے سچ ہی فرمایا ہے کہ بلا شبہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو رہ نہ سکا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں، لیکن اس لیے کہ اس روزے کا اجر ہے، فضیلت ہے۔ اس کا ایک روزہ رکھنے سے ایک سال جو کہ گزشتہ سال گزرا ہوا سال ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہے، نہ کہ اس کو آپ نے حضرت حسین کی شہادت سے منسوب کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔